السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے مشاغل میں سے نکال کر اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی، آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے شیخ مرشد عالم جامع شریعت و طریقت حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی سب کا رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت فاروقی صاحب نے فرمایا کہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، اپنے شیخ کے قدموں میں حضرت شیخ قطب الافطار حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ اور میرے دادا بھی قطب الافطار حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر جامع شریعت و طریقت مرشد عالم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے شہر سید الطیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازنا چاہتے ہیں اپنے حبیب کے شہر میں بلواتے ہیں اور پھر اپنے ہاں لے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ تو دوستوں کو کیونکہ آج رات کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ ساتھی آہستہ آہستہ جڑتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مسجد بھی پھر ناکافی ہوگی، اتنا مجمع انشاءاللہ آپ کے یہاں ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسے مجمع کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتوں کو ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہلم آؤ آؤ، ہمارے مقصد کی چیز مل گئی، اللہ کا ذکر کا حلقہ مل گیا۔ اللہ کے ذکر کا حلقہ مل گیا۔ وہ یوں تانتا باندھتے باندھتے آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے، پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ جاتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اب دیکھیے ان فرشتوں نے ہی کہا تھا کہ حضرت انسان کو پیدا نہ کرو، یہ زمین پر فساد اور خرابہ کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہی سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا وہ میرا ذکر جو کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے دیکھا تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا اور زیادہ ذکر کرتے، اور زیادہ تیری تعریف کرتے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کسی چیز کا طمع ان کے اندر تھا، کسی چیز کی خواہش ان کے دل میں تھی، وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جنت کی طلب ان کے دل میں تھی، جنت کو دیکھی، جنت کو دیکھا انہوں نے، اور کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اور زیادہ نیک اعمال کی طرف رغبت کرتے، اور نیک اعمال کی طرف توجہ کرتے، زیادہ سے زیادہ عمل کے اندر راغب ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بتاؤ
کہ ان کو کسی چیز کا ڈر ان کے دل میں تھا؟ انہیں جہنم کا ڈر ان کے دل میں تھا. کیا جہنم کو دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ پھر اس کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے، اور زیادہ آپ کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے. اب سنیے گا، یہ نوید سن کے جائیے گا، اپنے گھروں میں جا کر بتائیے گا کہ آج ہم نے نوید اور خوبصورت نوید سن کے آئے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا. وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ٹھیک ہے، فلاں 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 سب اسی مقصد کے لیے آئے تھے، مگر ایک آدمی ان میں سے کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، پتہ چلا کہ مسجد دیا ہوا ہے، چلو میں جاؤں، جب وہ فارغ ہوں گے تو میں ان سے مل لوں گا. وہ تو اس گھر سے آئے ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اتنی مبارک مجلس ہے کہ بلا ارادہ آنے والا بھی نوازا گیا، بلا ارادہ آنے والا بھی نوازا گیا. اور اس دھرتی پر اللہ کے ولی گزرے جن کو امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کتنا ہی بے رغبتی سے ہی کیوں نہ کیا جائے. دل تو نہیں کرتا تھا، مگر آ جو گئے ہیں چلو ہم بھی کر لیں، چلو آ جو گئے ہیں ہم بھی کر لیں. پر میں کتنا ہی بے رغبتی سے اللہ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہے گا، پھر اس کا پھر بھی اثر ہوگا، پھر بھی اثر ہوگا. اور ہمارے پاکستان کے حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل تھے حضرت پیر فقیر محمد خان صاحب پشاور کے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا ذکر کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ کیا جائے، نفع سے خالی نہیں. لہٰذا ان کی ترتیب یہ تھی جب سفر پر جاتے، جیسے ہم کہتے ہیں پیسے ہونے چاہیے، ضرورت کی چیز ہمارے ساتھ ہو، تو وہ فرماتے تھے زاد راہ لے لو. کیا کہتے ہیں؟ زاد راہ، سفر خرچ لے لو. کیا تھوڑی دیر بیٹھو، ذکر کر لو، ذکر کر کے یہ پونجی لے کر ہم نکلیں گے، راستے میں جو قبرستان آئیں گے ان کو ایصال ثواب کر دیں گے. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی چاشنی عطا کی. دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی جی چاشنی عطا فرما دے. جب چاشنی آئے گی تو پھر تلاش کرتا پھرے گا بتا کہاں ہے جامع فروخیہ میں مجلس کب ہونی ہے، کب ہوتی ہے، وہ تلاش کر کے وہاں پہنچے گا اور دل جمی کے ساتھ اللہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ان مجالس کو قائم دائم فرمائے. میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں، ان کا خلاصہ عرض کر کے انشاءاللہ پھر ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی یہ بھی نوید ہے. پہلی آیت جو ہے اس میں کیا ہے بھی بولو، نوید ہے، خوشخبری ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرا بندہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. اے میرا بندہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اتنی عظیم بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا ذکر دل میں کرے گا میں بھی دل میں ذکر کروں گا. تو کسی مجمع میں میرا ذکر کرے گا میں فرشتوں کے مجمع میں تیرا ذکر کروں گا. آج ایم پی اے ایم این اے یا منسٹر کسی مجلس میں کہہ دے میرا تنویر بھائی سے تعلق ہے، قاری فاروق کے ساتھ سے میرا تعلق ہے، پتہ چل جائے تو پھر کتنا آدمی خوش ہوتا ہے. جناب ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب یا منسٹر یا وزیر اعظم نے میرا نام لیا کہ میرا ان سے تعلق ہے. تو دوستوں کو یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اب تھوڑی دیر میں ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے فرش پر بیٹھ کر اللہ عرش پر فرشتوں کو جمع کر کے ہمارا ذکر کریں گے. اتنی بڑی عظیم بات ہے. اسی تھوڑی سی اسی بات کو تھوڑا سا غور سے دیکھو تو کتنی بڑی اس میں عظمت ہے، اتنا بڑا وقار ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ ہم گناہگار بندے، محتاج بندے، ہر آن ہر گھڑی اس کے محتاج بندے ہم اللہ کا ذکر کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں بخش بھی دے، اللہ اپنی نعمت بھی عطا کرے. اللہ کو تو ہم سے کوئی حاجت نہیں، اللہ کو تو ہم سے کوئی حاجت نہیں. پھر اللہ کا اتنا انعام ہے کہ ان گناہگار بندوں کا تذکرہ
فرشتوں کے سامنے کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ مجالس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا شکر بجا لاؤ نہ شکری نہ کرو۔ تو ایک بات تجربے میں ہے، جو ذاکر ہوگا وہی شاکر ہوگا، جو ذاکر ہوگا وہی شاکر ہوگا۔ اگر دکان پر 12 بجے تک 1 بجے تک کوئی گاہک نہیں آیا، اس ذاکر آدمی کے پاس جا کے پوچھو کیا حال ہے، تو کہے گا الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم۔ اور جو شاکر نہیں ہوگا، ذاکر نہیں ہوگا، چاہے جیب بھی بھر چکی ہو، گلہ بھی بھر چکا ہو، وہ جو کیا حال ہے، کہتا کوئی حال نہیں۔ اس لیے کہ اندر خالی ہے، اندر خالی ہے، ہوتا ہے اندر کچھ نہیں ہے۔ بظاہر دولت تو جیب سے بھری ہوئی دولت سے، گلہ بھی بھرا ہوا ہے، مگر اندر جو خالی ہے، کیا کہتا ہے کوئی حال نہیں۔ ایک اللہ والے کمزور پڑ گئے، بہت زیادہ، بہت ہی کمزور پڑ گئے، ہڈیاں نظر آنے لگی، گوشت ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کسی نے ایسی حالت، ہاں کپڑے پھٹے ہوئے، جھوپڑی پھٹی ہوئی، جوتی پھٹی ہوئی، اس حال میں بھی اگر کوئی پوچھے تو یہ چھیڑنے والی بات ہے، ایسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اس آدمی سے اگر کوئی بندہ پوچھے کیا حال ہے، یہ چھیڑنے والی بات ہے۔ جب اس اللہ والے سے پوچھا گیا کیا حال ہے، تو چہرے پہ رونق آ گئی، فرمانے لگے الحمدللہ بہت مزے میں ہوں، الحمدللہ بہت مزے میں ہوں۔ کس مزے میں ہیں؟ بظاہر تو یہ حالت ہے۔ فرمایا کیوں نہ مزے میں ہوں کہ جب ہر کام میری منشا پر ہو رہا ہے۔ انہیں کہ پہلی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، اگلی بات تو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں تو علماء کہتے ہیں کس کی منشا چلتی ہے؟ بولو بھائی، کس کی منشا چلتی ہے؟ اللہ کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ میں مزے میں ہوں کہ جب جو کچھ ہو رہا ہے میری منشا پر ہو رہا ہے۔ انہیں حضرت یہاں میں کیا کہہ دیا؟ فرمایا اس وقت اس بات کو بھی سمجھا دیتا ہوں، ہم نے اپنی منشا کو اس کی منشا پر قربان کر دیا۔ ہم نے اپنی منشا کو اس کی منشا پر قربان کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے اس وقت میں شعر، نہ ہم غمی مانگتے ہیں نہ ہم خوشی مانگتے ہیں، ہم تو اپنے لیے اپنے رب کی رضا مانگتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ جس حال میں وہ رکھے اس حال میں ہم راضی ہیں۔ یہ اس وقت کیفیت پیدا ہوگی جب آپ مسلسل ذکر اذکار کے ساتھ اپنے اندر کو دھو ڈالیں گے، اندر پاک ہو جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا اور اللہ کا نور اندر آ جائے گا، پھر انسان کا سارا جسم اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا، اللہ کی منشا پر چلنے والا بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں مخاطب کر کے، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ تو امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھا گیا اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ میرا ذکر بولو کثرت سے کرو، کثرت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کر کہ لوگ تجھے دیوانہ اور پاگل کہنے لگتے ہیں۔ اس تو ہوش ہی نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ یہ تو دانا ہے، یہ تو دانا ہے، وہ پاگل ہے جو اس کو مجنون کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر آن ہر گھڑی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے قاری صاحب کے بھی ساتھی، میرے بھی ساتھی قاری عبدالعزیز حسان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آج ایک اثار ثواب کا پروگرام تھا، میں اس پہ گیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر میں نے جو تھوڑا سا بیان کیا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ بامراد ہوا جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہوا
جس نے اپنے دل کو گناہوں کو زندگی سے پاک نہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پر اس سے دھبا لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کیا، پھر اور گناہ کیا، پھر اور گناہ کیا، حتیٰ کہ کلا بل ران اعلیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل بالکل گندا اور سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دل بھلائی کی طرف نہیں آنے دیتا، برائی کی طرف چلتا ہے۔ اس کی منشا دل والی، اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ صحبت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، عظمت کی بات ہے۔ آج باپ کہہ دے میرا بیٹا، تو بیٹا کہتے جو میرا ابا جی نے مجھے میرا بیٹا کہہ کے بلایا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے اے ایمان والو، کتنی خوشی کی بات ہے، اے ایمان والو میرا ڈر پیدا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو اپنی تربیت کسی اللہ والے سے کرا کر لوگوں کی تربیت کے لیے ان کو معمول کر دیا جائے، ان کو منتخب کر دیا جائے۔ جیسے میرے شیخ حضرت نے بتا دیا، میرے شیخ جامع شریعت الطریقت حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ قطب الافطاب حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے شیخ المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شیخ سید الطیبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلتا 44 واسطوں کے بعد ہمارا ہاتھ امام الانبیاء رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ 44 واسطوں کے بعد امام الانبیاء رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے شاید اس سالانہ پروگرام پر جو حاضری دی تھی، جو مصر پروگرام کرام آئے تھے، ایک میں نے بات کہی تھی، کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے، یہ بتاؤ اگر 1000 ڈبہ لائن کی جو پٹڑی ہے اس کے اوپر ہو اور انجن نہ ہو تو چل پڑے گا؟ چل پڑے گی؟ بولو بھائی، اگر 2000 ہو لے پھر 5000 ہو لے پھر چاہے لاکھ ہو جائے تو نہیں چلے گی۔ ایک انجن ہو تو ان کو کھینچ کر لے جائے گا۔ تو یوں سمجھو ہم ڈبے ہیں، انجن اللہ والے ہیں، یہ ہمیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ جو صحبت اختیار کی جائے گی یہ ہمیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو دوستو اللہ مجھے اور آپ کو اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض صحبت نہ ملنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہوں کے اندر دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور نکلنے کا واحد راستہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جانا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہانہ مجلس کے آغاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باہمت ہمیں بنا کر اس کو آگے چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروقی صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اب حضرت بھی میری طرح ہمت نہیں رہی، یہ بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہا تھا، مگر ان کی اور اس فقیر کی اگر یہ کارگزاری سنیں تو آدمی حیران رہ جائے کہ کتنا اس عمر میں کر رہے ہیں، کہ جوانی میں کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہمت و استقلال کا پہاڑ بنا کر اللہ ہمیں اپنی یاد کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس، مساجد اور خانقاہیں، مساجد، مدارس اور خانقاہیں یہ دین کے مرکز ہیں، اور مدارس اور خانقاہیں جس مسجد کے ساتھ ہوں گی وہ مسجد 24 گھنٹے آباد رہے گی، اور جس مسجد کے ساتھ خانقاہ نہ ہو، مدرسہ نہ ہو، ہر نماز کے بعد اس کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے حضرت نفل گھر میں جا کے پڑھنا، میں تو اس کو تالا لگانے آیا ہوں۔ اور جو مسجد خانقاہ اور مدرسے کے ساتھ مزین ہے وہ مسجد کبھی اس کو تالا نہیں رکھتا۔ تو یہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ جس میں دونوں برکت موجود ہیں، الحمدللہ
سامنے مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے اور خانقاہ کے اندر پالش کی جاتی ہے. انسان کے اندر پالش کیا جاتا ہے اور جب پالش اور یعنی صاف و شفاف دل ہو جاتا ہے تو پھر بھلائی کی طرف انسان کی رغبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.